بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، اور مکہ کے قریش 10 مختلف قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ قریش کا ہر قبیلہ اپنے اندرونی معاملات میں خود مختار ہوتا تھا، اور دوسرے ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے تھے۔ قریش کے 10 قبیلوں میں سے ایک کا نام ہاشم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اسی قبیلے کے سربراہ تھے، اور وہ مکہ کے میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اس نقطے کا ذکر ضروری ہے کہ ان دنوں مکہ کی سرزمین کا رقبہ تقریباً 200 ورگ کلومیٹر تھا، اور اس بڑے خطے زمین کے حصے بھوکھنڈ میں ایک بھی پیڑ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مکہ کے رہنے والے 2 طریقوں سے اپنی معاشی ضروریات پوری کرتے تھے، ایک تجارت اور دوسرے مویشیوں، خاص طور پر اونٹوں کی پرورش کے ذریعے۔ نہ صرف قریش کے 10 قبیلوں بلکہ دوسرے عرب قبیلوں میں بھی اونٹ کی اہمیت معاشی لحاظ سے بھی قابل ذکر نہیں، بلکہ کسی نہ کسی کے یہاں اونٹ کا ہونا خاندانی اعزاز اور طبقاتی برتری کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ایک بدوی عرب بیابان صحرا کے رہنے والا جب تک اونٹ کی پرورش اور دیکھ بھال کو اپنا پیشہ بنائے رکھتا تو اس دور کے سماج میں اسے ایک اعلیٰ اور معزز طبقے کے فرد کی حیثیت حاصل ہوتی تھی، اور اگر وہ بھیڑ اور بکریوں کو پالنے کا کام میں لگ جاتا، اپنا لیتا، تو اس کی اپنی برتری کو کھو بیٹھتا تھا، اور ایک درمیانے طبقے مدھیہ ورگ کا فرد میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ ایک عرب ریگستان میں زندگی بسر کرتا، اونٹوں کی پرورش کرتا اور ایک خاص قبیلے سے منسوب ہوتا تھا۔ عرب قبیلے میں انفرادی اپنی پرسنل ویکتیگت زندگی بسر کرنے کا سرے سے کوئی تصور ہی نہیں موجود تھا۔ جس طرح ایک ایٹم اکیلا نہیں رہ سکتا اور وہ مجبور ہے کہ دوسرے ایٹموں کے ساتھ مل کر ایک مالیکیول کی حالت اختیار کرے تاکہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے، اسی طرح اس زمانے میں ایک عرب بھی صرف اور صرف اپنے قبیلے کے ساتھ وابستہ رہ کر ہی اپنی شناخت کو برقرار رکھ سکتا تھا۔ اگر کبھی کوئی قتل واقع ہو جاتا تو مقتول کا قبیلہ قاتل کے قصاص یعنی جان کا بدلہ لینے کے بجائے اس کے تمام قبیلے سے انتقام لیتا تھا۔ اگرچہ قبیلے کے سربراہ کی حیثیت ایک بادشاہ جیسی ہوتی تھی، یعنی اسے تمام اختیارات حاصل تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس اونٹ کے سوا شان و شوکت والی کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عبد المطلب جو ہاشمی خاندان کے سربراہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، ان کے یہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ سے نرینہ اولاد کی دعا مانگی اور یہ نذر بھی کی کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے عطا کیے تو میں اپنے 10ویں بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔